اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 میں، اللہ نے تمہارے لیے دین کا واضح راستہ مقرر کیا، وہی راستہ جس راستہ کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضروری ہے، اس میں اختلاف و افتراق حرام ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ امر ممنوع ہے، دین کو فرقہ وارانہ مذاہب میں تقسیم کر کے فرقے فرقے بن جانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور فرقہ فرقہ بن جائیں، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر قیامت کے دن وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کو تقسیم کر کے فرقہ میں بٹ جائیں، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ایک وہی چیز کو ایک فرقہ حلال کہے اور دوسرا حرام کہے، ایک کام ایک فرقہ کے یہاں سنت ہو اور دوسرے فرقے کے یہاں سنت نہ ہو، ہر فرقہ اپنے اپنے مسئلہ پر اڑ جائے اور قرآن مجید و حدیث نبوی کے واضح دلائل مل جانے کے بعد بھی اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے فرقہ وارانہ مذاہب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ڈانڈے شرک سے جا ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے بن گئے۔ تمام فرقے جو فرقہ وارانہ مذاہب ان کے پاس ہے اسی میں مگن ہیں۔ اہل کتاب نے کھلے دلائل آ جانے کے بعد بھی اپنے فرقہ وارانہ مذاہب سے رجوع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محض اپنے مذہب کو خاطر تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لم یکن الذی کفروا کی آیت نمبر 4 میں، اور اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر کھلی دلائل کے آ جانے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے مذہب کی وجہ سے تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمین کو اس فعل کبیح سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اور 106 میں، اور اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے فرقے بن گئے اور کھلے دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ پھر ان سے کہا جائے گا جو کفر تم کرتے رہے تھے اب اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اکفرتم بعد ایمانکم میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے فرقے بنائے اور کھلے دلائل آنے کے بعد بھی اختلاف پر جمے رہے، گویا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ ایمان تو اس بات پر
لائے کہ اسلام حق ہے، قرآن مجید اور حدیث نبوی حق ہے، لیکن جب قرآن مجید اور حدیث نبوی سے اسلام کی کوئی چیز انہیں بتائی گئی تو اپنے فرقہ وارانہ مذاہب کی خاطر اسے تسلیم نہیں کیا۔ گویا انہوں نے قرآن مجید اور حدیث نبوی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ قرآن مجید اور حدیث کا انکار کیا، یعنی اسلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہوں نے اسلام کا انکار کیا۔ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اسلام کا انکار ہے اور اسی کا نام کفر ہے۔ الغرض سورہ روم اور سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوا کہ فرقہ بندی کا نتیجہ شرک بھی ہے اور کفر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، بے شک دین حق تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو آپس میں اختلاف کیا تو ایسی حالت میں اختلاف کیا کہ اختلافی امور کے سلسلہ میں ان کے پاس دین کا یقینی علم آ چکا تھا، پھر محض آپس کی ضد کی وجہ سے وہ اس اختلاف پر جمے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور پھر اس کفر کی سزا دینے والا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے فرقہ وارانہ مذاہب کی خاطر محض ہر دھرمی سے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی ان نصوص حدیث کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی خاطر اپنے فرقہ وارانہ مذہب کو چھوڑ دیتے، اختلاف کو ختم کر دیتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ہدایت تو اسلام میں ہے، نہ کہ اس کے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں، پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں اور بحث و مباحثہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، ہم تو بس دین اسلام ہی کو حق سمجھتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے کہیے، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ اسلام سے منہ موڑیں تو آپ کی ذمہ داری سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ دین اسلام ان تک پہنچا دیں۔ اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہے اور 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ جن چیزوں کو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ دوسرا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بنو۔ تیسرا، جس کو اللہ تمہارے لیے امر کا ولی بنا دے، یعنی جس کو اللہ تمہارا امیر بنا دے، اس کی خیر خواہی کرو، اور جن چیزوں کو اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہے کیل و قال، سوال و کثرت اور مال کا ضائع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔